ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ. کن کی غلامی پہ؟ کہ جن پہ اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن نازل کیا. اور آج آپ کے جلسے کا ٹاپک بھی ہے تعلیم قرآن کانفرنس. انشاءاللہ تبارک و تعالی تعلیم قرآن ہی کے حوالے سے فقیر کی گفتگو ہوگی کہ دنیا کو ضرورت ہے تعلیم قرآن کی. آج دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، مسلمان کے بیٹے کو فرصت کہاں ہے؟ ہمارے بیٹے کو تو پب جی اور فری فائر سے کب فرصت ملے؟ میرے بیٹے کو پب جی اور فری فائر سے کب فرصت ملے کہ وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے؟ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا. میری بیٹی کو انسٹا سے کب فرصت ملی؟ میری بیٹی کو ٹیوٹر، لائن ہائیک اور ایمو سے کب فرصت ملے؟ رات کی تنہائیوں میں پوری رات چیٹنگ ہو رہی ہے، موبائل فون پہ انگلیاں اسکرول ہو رہی ہیں، موبائل فون کے اسکرین پہ انگلیاں اسکرول ہو رہی ہیں. خبر لینی چاہیے گھر کی، کیسے حالات ہم نے بنا دیے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کی چھتوں کے نیچے آج لوگ پیغمبر اسلام کی زندگی پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور آج تو چائے خانے میں بیٹھ کے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے. جس کو باتھ روم میں لیٹرنگ اور پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا وہ بھی آ کے چھوڑتا ہے اسلام کو خطرہ ہے. جس کو موچ داڑھی رکھنے کا طریقہ نہیں پتا اسلام کو خطرہ ہے. ارے حرام خور تمہیں کیا پتا اسلام کو خطرہ ہے؟ دنیا کا انٹلیکچوئل اور دانشور طبقہ آج اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اور دنیا کا دانشور طبقہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. پوری دنیا اسلام کے قریب آ رہا ہے، اور ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جن پہ اللہ نے آخری کلام قرآن نازل فرمایا. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے نظام مصطفیٰ پیش کیا. ہمیں فخر ہے امام الانبیاء کی غلامی پہ کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ جنہوں نے راستہ چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا، راستے کا ادب بتایا. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ جنہوں نے مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور جنہوں نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں حیا لے کر آئیں اور غیر محرم مرد سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ہمیں فخر ہے اس محمد عربی کی غلامی پہ کہ جو اخلاق حسنہ کے عظیم منصب پہ فائز تھے اور دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پڑوسیوں کا حق ایک پڑوسی کے اوپر کیا ہے. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کل تک جب ہم نے محمد عربی کو اپنا آئیڈیل مانا تھا، اپنا رول ماڈل مانا تھا، دنیا کے امام ہم تھے، اور جب سے ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑا ہے، آقا کے طریقے کو چھوڑا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا ہے، اس وقت سے ہم اس وقت مطعون ہو گئے اور پوری دنیا ہم پہ کمنٹ کر رہی ہے. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں یہ اسلام کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ لوہزیرہ گاؤں ہے، صاحب اسٹیج آپ کا ہے، شامیانہ آپ کا ہے، مائک والے کو آپ نے بلایا ہے. میں آیا تو کھانا آپ کا کھایا، جاؤں گا تو نذرانہ آپ سے لے کے جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈانٹ اور ڈپٹ کر رہا ہوں. یہ اسلام کی محبت نہیں تو کیا ہے کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں؟ یہ حضور کی محبت ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں صاحب، اور بہت عظیم لوگ ہیں کہ بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں. اور ارشد بابو یہ بکاروں کی طرح تعداد یہاں بھی دکھ رہی ہے، ایسی نہیں کہ تعداد کم ہے، نہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، اور تمام حضرات ایک دم ہماتن گوش ہو کے گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. اب توجہ کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ ہوتا ہے، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اسلام مکمل سبمیشن چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم نے پڑھ لیا تو پھر واٹ ایور وین ایور اور واٹ وائی بٹ اف سو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکمل سبمیشن، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ کے حوالے. پھر ہماری کوئی مرضی تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. محبوب آپ فرما دیجئے میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، بیوی سے گفتگو کرنا مسکرا کے، ماں کے قدموں کو چومنا، باپ کی عزت و توقیر
توقیر کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ ہم دنیا کے دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ ہمارا سب کچھ جب اللہ کے حوالے ہو جائے تو پھر بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا عاشق جا رہا ہے، یہ غریب نواز کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کو عام کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، معجزات تو میرے آقا کا پورا وجود ہی معجزہ ہے، یہ چاند کو دو ٹکڑا کرنا، مقام صحابہ میں علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلانا، جنگ بدر کے موقع پہ لکڑی کی ٹہنی دے کے اکاشا ابن میسن کے ہاتھوں میں تلوار بنانا، جن کے فراق میں مسجد نبوی میں استن حنانہ آنسو بہائے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بند مٹھیوں میں جو کنکریاں ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، حدیبیہ کے مقام پہ انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنا، یا تبوک سے واپسی کے موقع پہ پانی کا چشمہ جاری کرنا، یہ تمام میرے آقا کے معجزات ہیں۔ میرے آقا مختصر لمحے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے، اور مصطفیٰ رب سے ملاقات کر کے آ گئے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تمام معجزات اپنی جگہ، سب سے بڑا معجزہ حضور کا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے نہیں، یہ جدہ قسیم، ینبو، حائل، بدر، تبوک، دمام، حفر الباطن، رابغ یا عرب کے خطوں کے لیے فقط نہیں ہے، یا صرف عرب ورلڈ کے لیے نہیں ہے، یا صرف GCC کنٹریز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی معنویت صاحب پوری دنیا میں اسی طرح ہے جس طرح مکہ اور مدینہ میں ہے، اسی طرح امریکہ کے واشنگٹن DC ہو، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، سین فرانسسکو ہو، جرمنی کا فرینکفرٹ ہو، لگزمبرگ ہو، بیلجیم کا بروسلس ہو، ساری کائنات میں اسی طرح اس کی معنویت ہے جتنی معنویت مکہ اور مدینہ میں ہے۔ یہ ایک آفاقی پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے یہ نازل ہو رہا ہے، اور مجھے کہنے دیا جائے سب کچھ مخلوق ہے، آسمان کی مخلوقات اپنی جگہ، یہ جنت دوزخ، یہ لوح قلم، یہ زمین کی مخلوقات، لیکن عقیدے کا ایک چپٹر یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ قرآن اللہ کی تخلیق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں، سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کلام ہے، اور کلام اپنی ذات کے ساتھ متصف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت کب سے ہے؟ جب سے ذات ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اسے ہمیشہ تک رہنا ہے۔ اب کوئی حرام خور آ کے لکھنؤ کی سڑک پہ یا غازی آباد کے ڈاسنا کے مندر میں بیٹھ کے کہے کہ قرآن کی آیتوں کو ہم مٹائیں گے، قرآن کی آیتوں کو نکال دو، یا 18 آیتیں ایسی ہیں یا 19 آیتیں ایسی ہیں، تو میں کہوں گا کہ تمہاری حالت تو ختم ہو سکتی ہے، تمہارا وجود تو ختم ہو سکتا ہے، پر قرآن کا ایک حرف بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کا نگہبان خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میرا بیٹا حافظ ہوتا ہے، کیا قرآن کا مقام بڑھ جائے، کوئی حافظ قرآن ہو جائے، قرآن کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ کچا خیال دماغ سے نکال دیجئے، میرا بیٹا حافظ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کا مقام بڑھ جائے، ان کے رشتہ داروں کا رتبہ بڑھ جائے۔ ابھی آپ کے ادارے سے بھی کتنے بچوں کی دستار ہے؟ کتنے بچوں کی دستار ہے؟ ہاں 3 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان بچوں کا مقام بڑھ رہا ہے، اس کے باپ کا رتبہ بڑھ رہا ہے، ان کی ماؤں کا رتبہ بڑھ رہا ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، قرآن تو ہمیشہ سے ہے، اسے ہمیشہ تک رہنا ہے۔ اب ذرا توجہ رہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آفاقی کلام، یہ قرآن مجید، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت کو نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ کو انجیل دیا، حضرت داؤد کو زبور عطا فرمایا، اور بھی دیگر السابقین انبیاء کرام کو صحیفوں کی شکل میں کتاب عطا کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا توریت بھی تو اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام، یہ زبور بھی اللہ کا کلام، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہوتی گئی، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ توریت میں انحراف کرو گے انجیل بھیج دوں گا، زبور میں انحراف کرو گے توریت بھیج دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا قرآن کے بعد اب کوئی کلام نہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، چونکہ
کہ محمد الرسول اللہ یہ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان پہ اترنے والا کلام آخری ہے۔ اب یہی کلام قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے، اور محمد الرسول اللہ کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے، اور قرآن یہ حضور کا معجزہ ہے، اور اس معجزہ کی تفسیر خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود میرے آقا قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں، خود میرے آقا قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یا ام المومنین، یا سیدہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو مکمل قرآن شریف ہے۔ یعنی قرآن کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کو دیکھو، محمد عربی کو دیکھنا ہے تو قرآن پاک کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب لے کر آئیے، چونکہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں جو اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہوں گے، یا جو فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی یا پبیڈ یا ہسٹری یا سیوکس یا مختلف ان کے برانچز ہوں گے جن کا تعلق الگ الگ برانچ سے ہوگا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، دنیا کی کوئی کتاب آپ لے کر آئیے، آپ فزکس لے کر آئیے، آپ کیمسٹری لے کر آئیے، آپ زولوجی لے کر آئیے، آپ پبیڈ لے کر آئیے، آپ ہسٹری لے کر آئیے، آپ ایسٹرولوجی کی بک لے کر آئیے، آپ ایسٹرونومی کی بک لے کر آئیے، اس کتاب کے پریفیس کے اندر، اس کتاب کے دیباچہ میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ اگر اس میں کسی پرکار کی کوئی غلطی ہو تو رائٹر کو خبر کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو درست کریں، ہم اس کی اصلاح کریں، یا پھر آپ پرکاشک کو خبر دیں تاکہ ہم نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو درست کریں۔ لیکن ذرا توجہ رہے تو بات سمجھ میں آئے گی، یہ تو دنیا کی کتابوں کی حالت ہے، ایجوکیشن کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی بک کی حالت ہے، لیکن لائیے قرآن مجید کو لے کر آئیے۔ ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اکثر سینوں میں قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن شریف کو دیکھیے، 114 سورتیں قرآن کے اندر ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کیا، سورہ بقرہ آپ شروع کرتے ہیں، آپ نے پڑھا الف لام میم، اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ شک اور ڈاؤٹ سے پاک اگر کائنات میں کوئی کتاب ہے تو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، جو حضور پاک پہ یہ کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، یہ قرآن شریف آپ ذرا دیکھیے، یہ کون ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ کون امام احمد بن حنبل؟ کہ ڈنکے کی چوٹ پہ وقت کے بادشاہ سے سینہ ٹھوک کے لڑائی لڑائی جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا۔ یاد رکھیے گا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ہمارے تو ابا مسلمان، دادا مسلمان، امی مسلمان، تو باپ کی موت کے بعد جس طرح زمین مل گئی وراثت میں، مکان مل گیا، جائیداد مل گئی، تو ہمیں لگا کہ یہ کلمہ بھی وراثت میں مل گیا ہے۔ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امام احمد بن حنبل جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا تو اس وقت کے بادشاہ بھی اس فتنہ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ خلق قرآن مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہو گیا تھا پورے اسلامک ورلڈ میں جو کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس وقت تنہا امام احمد بن حنبل نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور سینکڑوں دلیل پیش کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل یہی ہے کہ یہی کعبہ شریف ہے اور مطاف کا علاقہ ہے۔ مطاف کے سامنے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے امام شافعی پڑھایا کرتے تھے۔ امام شافعی نے کتاب لکھا اور امام احمد بن حنبل کو پروف ریڈنگ کے لیے دیا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا امام شافعی نے کہ کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی؟ حضرت علامہ اظہار صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ذرا آپ اور قریب آئیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہیں۔ ہاں، تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ آپ ذرا دیکھیے اس میں کوئی کمی ہے۔ ایک دو بار نہیں، 70 بار امام احمد بن حنبل نے بار بار اس کتاب کو پڑھا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے جب امام شافعی سے عرض کیا تو امام شافعی نے ارشاد فرمایا بند کرو شافعی کی کتاب کو، اس میں کمی رہ سکتی ہے، کائنات میں تنہا اللہ کا کلام قرآن ہے جس میں کوئی کمی اور کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں ہے۔
تو یہ قرآن شریف، کاش کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا. ہاں، دنیا کی واحد کتاب قرآن، اور یہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل کتاب قرآن. اور یاد رکھیے گا قرآن شریف کا چیلنج جو کل تھا وہ آج بھی وہی چیلنج ہے. ہاں، اور یہ سسٹینیبل چیلنج ہے. پہلے تو کہا گیا کہ اس طرح کی کوئی کتاب تو لے کر آؤ. آج بھی ٹی وی چینل پہ یہ ظالم حرام خور قسم کے لوگ ایکس مسلم کر کے ایک شو چلا رہے ہیں. آج کل ہمارے کچھ بچے جانتے ہوں گے، یعنی جو اسلام چھوڑ کے جو مرتد ہوئے ہیں تو مرتد شو چلانا چاہیے یا کافر شو چلاتے؟ یہ ہمیں چڑھانے کے لیے ایکس مسلم کر کے ایک شو چلاتے ہیں. اس میں دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بڑا اختلاف ہے قرآن کے اندر. محمد عربی نے خود سے گڑھ لیا قرآن کو. ہم نے کہا کہ ارے تم 2023 میں کہتے ہو، یہی بات تو مکہ کے کافر بھی کہہ رہے تھے نا، یہی تو ابو جہل بھی کہا تھا نا، یہی بات تو ابو لہب بھی کر رہا تھا نا، یہی تو صنادید قریش بھی تو کر رہے تھے نا، پورا عرب یہی کہہ رہا تھا. لیکن قرآن نے چیلنج کیا. وہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے. پہلے کہا گیا کہ انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح کا ایک کلام تو بنا کر لائیں. یہ نہیں لا سکتے چلو 10 سورت بھی لاؤ، یہ نہیں کر سکتے 1 سورت بھی لاؤ نا. قرآن شریف میں حروف کی تعداد کے اعتبار سے یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی سورہ اور بڑی سورہ نہیں، بلکہ حروف کے تعداد کے اعتبار سے سورہ کوثر ایک چھوٹی سورت ہے. سورہ کوثر کی مثال لے کر آؤ. آج بھی چیلنج ہے. حالانکہ یہ چیلنج کس سے کیا گیا؟ ان سے چیلنج ہو رہا ہے جن کے منہ میں زبان ہے، جن کا دعویٰ ہے انا افصح العرب وکلہم العجم. ہم ہی ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو منہ میں زبان رکھتے ہیں، پوری دنیا گونگی ہے. ان کو چیلنج کیا گیا، لیکن انہوں نے فقط جادوگر تو کہا تھا، انہوں نے ساحر تو کہا تھا، لیکن وہ جواب تو نہیں لے کر آ سکے نا. اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے. اگر تمہیں شک ہے تو قرآن کی طرح ایک آیت بھی لاؤ. اللہ کو چھوڑ کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. اور یاد رکھنا، امریکہ کو پتا ہے، برطانیہ کو پتا ہے، رشیا کو بھی پتا ہے کہ عراق کو تباہ کرنا تو آسان ہے، افغانستان کے وجود کو مٹانا تو آسان ہے، فلسطین کی بیٹیوں کو بیوہ کرنا تو آسان ہے، لیبیا اور لبنان کے مسلمانوں کو ستانا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا جواب لانا یہ بڑا مشکل ہے اور ناممکن ہے. قیامت قائم ہو جائے نا صاحب، لاؤ نا الفابیٹیکل سسٹم کے حساب سے آؤ تو انا اعطیناک الکوثر کا جواب لے کر آؤ. صرف انا اعطیناک الکوثر، وہی معانی، وہی مفاہیم اور وہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ. لیکن مجھے کہنا ہے کہ میرے دوستو، یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ چیلنج کل بھی تھا، یہ چیلنج کل بھی رہے گا. لیکن دنیا خاموش ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر بیٹی کے سامنے قرآن ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، کل تک فجر کے وقت ہمارے آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی تھی، لیکن آج ہمارے گھروں سے میوزک کی صدا آ رہی ہے، سیریل کی صدا آ رہی ہے، موویز کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی صدا تو نہیں آتی. کل تک ہمارے آنگن سے نبی کے ذکر کی آواز تو آتی تھی، لیکن آج تو آواز نہیں آتی. آج موبائل کے رنگ ٹون ہمیں سنائی دیتے ہیں. میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں وہاں کے ایک مکتب میں چند اساتذہ نے آپس میں ان لوگوں نے میٹنگ کیا کہ ہم مکتب کے اندر ایک لائبریری قائم کریں گے اور کتاب ہم بچوں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اپنے گھر جائیے اور وہ کتاب لے کر آئیے جو آپ کی امی کبھی نہ پڑھتی ہو، آپ کے ابو کبھی ہاتھ نہ لگاتے ہو. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں، جب صبح ہوئی ہے اور بچے جب اسکول میں مکتب میں پہنچے ہیں تو سینے میں ایک کتاب سٹائے ہوئے ہیں. جب اساتذہ نے دیکھا ہے تو سارے لوگ رونے لگے، آنکھوں سے چھم آنسو گرنے لگے. وہ کوئی اور کتاب نہیں تھی بلکہ اللہ کا کلام قرآن مجید وہ لوگ لیے ہوئے تھے. جب پوچھا گیا کیا تمہاری ماں نہیں پڑھتی؟ بچوں نے کہا پچھلے رمضان میں اماں پڑھ رہی تھی، ابھی تک پھر دوبارہ ہم نے اماں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ابو نہیں پڑھتے. دادا جب انتقال کر رہے تھے تو ابو قرآن شریف کھول کے بیٹھے تھے، اس کے بعد ابو نے کبھی نہیں پڑھا. یہ آج حالت ہمارے گھر کی ہو گئی ہے. ہر گھر میں غلاف میں ہم نے قرآن کو رکھ دیا. یہ قرآن نازل ہوا ہے عرب میں. میں مانتا ہوں حضور مکہ میں ہیں، یقینی بات ہے کہ جبریل مکہ میں آ رہے ہیں. حضور مدینہ میں ہیں، جبریل مدینہ میں آ رہے ہیں. حضور طائف میں ہیں، جبریل طائف میں آ رہے ہیں. حضور جدہ میں ہیں، جبریل جدہ میں آ رہے ہیں. میرے آقا تبوک میں ہیں، جبریل تبوک میں آ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تلاوت کیا ہے کہیں کے لوگوں نے تو مصر کے لوگوں
لوگوں نے، ایجپٹ کے مسلمانوں نے، اور آج بھی سب سے زیادہ پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت کہیں کے مسلمان کرتے ہیں تو مصر کے مسلمان کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ادب کیا ہے تو بھارت کے مسلمانوں نے اور پاکستان کے مسلمانوں نے۔ اور ہم نے تو اتنا ادب کیا، قرآن کا اتنا ادب کیا، ذرا پریزنس آف مائنڈ رہے تو بات سمجھ میں آئے گی، اتنا قرآن کا ہم نے ادب کیا کہ سب سے اوپر قرآن شریف کو رکھتے ہیں تاکہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ پائے۔ یعنی یہ ادب کا طریقہ کہ ہاتھ ہی، ہاں پریزنس آف مائنڈ ہو تو بات سمجھ میں، حضرت ہمارے سمجھ گئے، اتنا ہم نے قرآن کا ادب کیا کہ سب سے اوپر رکھتے ہیں، غلاف میں لگا کے، خوشبو میں بسا کے۔ بھائی اچھی بات ہے، غلاف لگاؤ، خوشبو میں بساؤ، لیکن سینے سے لگاؤ اور تلاوت تو کرو کہ سب سے اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ ہی نہ پہنچ پائے۔ ذرا ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی دیر پہلے یا کتنا دن پہلے ہم قرآن شریف کھول کے بیٹھے تھے، مصحف شریف کتاب لے کے کتنی دیر پہلے بیٹھے تھے، یا موبائل فون ہی پہ قرآن شریف کتنی دیر پہلے تلاوت کیے تھے۔ لیکن میں پوچھوں کتنی دیر پہلے واٹس ایپ پر تھے، کتنی دیر پہلے ایمو پہ تھے، کتنی دیر پہلے انسٹا پہ، ٹویٹر پہ، تھوڑی دیر پہلے۔ یعنی یہ سارا کام کرنے کے لیے وقت ہے، فقط وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیے کل تک قرآن ہمارا امام تھا، پوری دنیا میں امامت کے فرائض ہم نے انجام دیے ہیں۔ امامت فقط مسجد کی امامت نہیں ہوتی، ملکوں میں بادشاہ بننا بھی امامت کا ایک منصب ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں امامت کے فرائض ہم نے انجام دیے، اور جب سے قرآن ہم نے پیچھے رکھ دیا نا، ہم گڈھے میں گرتے جا رہے ہیں، قعر مذلت میں پڑتے جا رہے ہیں۔ کاش کے پھر وہی دور آتا اور پھر ہر بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی۔ اور کہاں سے میں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤں، کہیں دور نہ جائیں، آپ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ سیدۃ نساء العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ظاہرہ، اس قدر قرآن سے محبت، اس قدر قرآن سے الفت کہ سیدہ چکی بھی چلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، کپڑا بھی دھل رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اس قدر قرآن سے محبت کیا ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حسن کی شکل میں، امام حسین کی شکل میں، اور امام حسین کی گھٹی میں اتنا قرآن پلایا ہے سیدہ فاطمہ نے، اور حضرت علی نے گود میں لے کے اس قدر قرآن پڑھایا ہے، اور نانا نے انگلی پکڑ کے جو چلنا سکھایا، اور قرآنی ماحول میں جو تربیت کی ہے کہ امام علی مقام، امام حسین مدینہ میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، حسین مکہ میں ہیں، مطاف میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور یہی امام حسین مکہ سے جب کربلا پہنچے ہیں تو خیمہ حسین سے 10 محرم کی رات بھی رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے۔ اور جب میرا حسین شہید ہوا ہے، حسین شہید ہو گئے، ظاہری حیات میں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین کا سر نیزے پہ ہے، لب حسین پہ، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی صدا موجود ہے۔